السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء۔ اب تلاوت کلام پاک کے بعد آپ کے سامنے مدرسہ سلفیہ لتحفیظ القرآن الکریم کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ محمد فرحان سلمہ ایک نظم پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوئی تھی زہرا کی شادی کیسی، نبی کی جو لاڈلی تھی بیٹی۔ ہوئی تھی زہرا کی شادی کیسی، نبی کی جو لاڈلی تھی بیٹی۔ نکاح ان کا ہوا علی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ نکاح ان کا ہوا علی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ نکاح شادی ہو سادگی سے، نکاح شادی ہو سادگی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ ہوئی تھی زہرا کی شادی کیسی، نبی کی جو لاڈلی تھی بیٹی۔ یہی ملا ہے سبق نبی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ یہی ملا ہے سبق نبی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ نبی کی سنت سے رشتہ جوڑو، نئے نئے یہ رواج چھوڑو۔
ہوئی تھی زہرا کی شادی کیسی، نبی کی جو لاڈلی تھی بیٹی، بچو گے پھر تم ہر ایک بدی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً، بچو گے پھر تم ہر ایک بدی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً، یہ مسئلہ بھی سمجھ لو دائم، جہیز بالکل نہیں ہے لازم، یہ مسئلہ بھی سمجھ لو دائم، جہیز بالکل نہیں ہے لازم، مطالبہ یہ نہ ہو کسی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً، مطالبہ یہ نہ ہو کسی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً، یہ ناچ گانے فضول ہے سب، یہ ناچ گانے فضول ہے سب، یہ راہ شیطان کے دھول ہے سب، بچو شیاطی کے پیروی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً، بچو شیاطی کے پیروی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً، خدا سے لوگوں سدا ڈرو تم، خدا سے لوگوں سدا ڈرو تم، نکاح مشکل نہیں کرو تم، یہ عرض میری ہے عاجزی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً، یہ عرض میری ہے عاجزی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً، ہوئی تھی زہرا کی شادی کیسی، نبی کی جو لاڈلی تھی بیٹی، ہوئی تھی زہرا کی شادی کیسی، نبی کی جو لاڈلی تھی بیٹی۔ السلام۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ جناب بابو فرحان، محمد فرحان سلمہ کے لیے بہت سے انعامات ہیں، یہ لوگوں نے خوش ہو کر آپ کو انعام دیا ہے، اس میں سے 250 اور 250 باقی ہے سب۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، یہ محمد فرحان سلمہ جو مدرسہ سلفیہ تحفیظ القرآن کریم کے شعبے کے بچے ہیں، اور یہ مناسبت بھی بہت خوب ہے کہ آج یہ مجلس میں اسی موضوع پر خطاب بھی ہونے والا ہے، اور اسی کے تعلق سے یہ نظم بھی تھی جو آپ نے سماعت فرمائی۔ اب میں بلا تاخیر ہمارے آج کے مہمان مقرر کو دعوت خطاب دیتا ہوں، جناب اختر فیضی حافظہ اللہ، جو امام خطیب مسجد اہل حدیث سکندر پور ہے، وہ تشریف لائے اور اپنے موضوع کا مطالعہ کریں۔
آپ ہی جائے مولانا، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز سامعین کرام، عزیز طلباء، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، موضوع تو آپ جان ہی رہے ہوں گے. شادی بیاہ نکاح کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا. بہت بڑا شکر ہے کہ نہیں شکر ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا. معلوم ہے کہ نہیں؟ قیامت اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو توحید والا بنایا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. سمجھ آئی بات؟ کچھ نہیں ہے کہ انسان کے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت ہے، توحید کی دولت ہے. سمجھو سب سے بڑی دولت ہے. سمجھ آئی بات؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہی کو نصیب ہوگی جو توحید والا ہے. ہاں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کئی مرتبہ سنے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، بتائیں اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا، کس کے حق میں آپ سفارش کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ابا ہریرہ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ سوال تم ہی کر سکتے، تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے بڑے حریص تھے، کہیں جاتے نہیں تھے علم کے لیے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درس ایسا نہ دے دے، کوئی حدیث نہ سنا دے، کوئی بات نہ کہیں جو میں نہ سنوں، محروم ہو جاؤں. آج لوگ بھاگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پتہ چلے کہ مسجد میں پروگرام ہے، بھاگتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، بھاگتے ہیں. کہاں بھاگو گے؟ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے بولو دنیا میں؟ روئے زمین میں سب سے بہتر جگہ کیا ہے؟ مسجد. لیکن اڈا کہاں مارتے ہو؟ بازار میں. بدترین جگہ. اور یاد رکھو، اگر یہاں اچھا نہیں لگا، یہاں سے کہاں بھاگ کے جاؤ گے بولو؟ اگر یہاں ٹھیک نہیں لگے گا، اچھا یہاں نہیں لگے گا، سب سے بہترین جگہ میں اللہ کے گھر میں اگر اچھا نہیں لگے تو بولو دنیا کے کسی کونے میں اچھا نہیں لگے گا. نہ، نہیں لگ سکتا.
لیکن ہم کو اچھا لگتا ہے بازار میں. کیوں؟ وہاں نظریں سینکتے ہو تم لوگ ہیں. خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سننے کے لیے حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ رہتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق وہی ہوگا اسعد الناس کا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو توحید والا ہوگا. بہت بڑی نعمت ہے. ہم مسلمان ہیں، ایمان والا ہے، تو اسلام ہماری کردار میں جھلکنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ ہماری ہر معاملات میں جھلکنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. معاملات کرو، تجارت کرو، ہونا چاہیے کیا؟ جھلکنا چاہیے. ہر ہماری کردار میں، معاملات میں، ہر جگہ جھلکنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. تجارت کرو تو اس طرح کرو کہ سمجھ میں آئے کہ نہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں. سمجھ میں آئی؟ بزنس کرو، لین دین کرو، قرض دو تو سمجھ میں آنی چاہیے کہ نہیں ہم مسلمان ہیں. کیا سمجھ میں آئی بات؟ جھلکنا چاہیے، دکھنا چاہیے ہر جگہ. افسوس کیا لگتا ہے جانتے ہیں؟ آج کل ڈر لگتا ہے اپنوں سے لین دین کرنے میں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ٹوپی نہ پہنا دے جھوٹی قسم کھا کر کے. دکھنا چاہیے، لوگ دکھے آپ واقعی تجارت کریں، بزنس کریں، قرض دے تو کہے واقعی یہ جھوٹا نہیں ہوگا، یہ دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مسلمان ہے، اسلام کا ماننے والا. اور ایسے ہی ہوا تھا. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں جو اسلام پھیلا، اسلام بھی آیا پھیلا بہت جگہ، تو تجارت ہی کی کرتے لوگ جاتے تھے، ان کے اخلاق، ان کی کردار دیکھ کر کے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ اپنے غلام کو کہا کہ چلو ہم کو گھوڑا خریدنا ہے. دیکھو کیسے تھے اسلام کے ماننے والے، کیسے ہوتے ہیں. ہم کو گھوڑا خریدنا ہے، چلو. بازار گئے، ان کا جو غلام تھا اس نے گھوڑا خرید لیا، دیکھ لیا کہ بڑا اچھا گھوڑا ہے. بات چیت سب کچھ طے ہو گئی، حدیث میں طے ہو گئی بات چیت. شاید 300 درہم یا 400 درہم میں بات بھی ہوگی. کہا چلو میرا مالک پیسہ دے گا، دلوا دیں گے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا دیکھا، سواری دیکھا، تھوڑا چلا کر کے دیکھا تو جو 300-400 میں بات ہوئی تھی، ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اتنا نہیں دیں گے، وہ میرا غلام ہے، وہ نہیں بات کرنے جانتا ہے، اور کچھ کم کر دو. جب گھوڑا دوڑایا، سواری دوڑایا تو کم نہیں کیا. بولو کیا دیا؟ ایکسٹرا بڑھا کر کے 800 درہم دیا. کہا کہ نہیں آپ کی سواری اتنے کا ہے. سبحان اللہ، نہیں ٹھگا وہ لوگ. کیسے لیتے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہم کو بھی اچھا لگتا ہے جب ہمارا جو سامان ہے، جو پونجی ہے، اتنا میں بکے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، مجھ کو بھی اچھا لگے گا. لیکن آج کل ایسے ہیں اسلام کے ماننے والے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، بیمار پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے زمین بیچنے کی، تو دوڑ کے آئے گا موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ چلو فلاں بیمار ہے، ابھی زمین بیچنا. غلط ہے. اپنے ہی آتے. قرض دو تو ڈر لگتا ہے. اسلام کے ماننے والے ہم ہیں، مسلمان ہیں، ڈر لگتا ہے. کئی لوگوں کو دیا قرض، کہتا بولی صاحب دے دیں گے دے دیں گے دے دیں گے، ہوتے ہوتے 1 سال ہو گیا. کیا حال ہے؟ ڈر لگتا ہے کہ دے تو کب دے یا نہیں دے. اگر دیکھ دیے، آپ ہی لوگ خود دکان میں کہتے ہیں کہ نہیں اگر ادھار دے دیے یا ان کو دے دیے تو وہ دکان آنا بند کر دیتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آتا ہے دکانیں، کیونکہ میں نے اس سے کہیں پیسہ نہ مانگ لیں. کیا حال ہے؟ تو واقعہ آپ کو معلوم ہوا کیسے تھے مسلمان. ہر معاملات میں، ہماری کردار میں دکھنا چاہیے، جھلکنا چاہیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں. قرض تھا، دیکھیے وہ لوگ پکے تھے. پکے تھے. قرض لینا تھا ایک بھائی سے. واقعہ سنیں، صحیح واقعہ ہے. لے لیا قرض، کہا گواہ دو. گواہ لے کر کے آؤ. کہا گواہ کوئی نہیں. کہا گواہ بنایا کس کو گواہ بنایا جانتے ہیں؟ کس کو گواہ بنایا؟ اللہ کو. اللہ کو گواہ بنایا، اور یہ طے ہوگی کہ فلاں دن میں تم کو قرض لوٹا دوں گا، واپس کر دوں گا. زبان کے پکے تھے بھیا، ہم لوگوں کی طرح نہیں. ٹھیک آ رہا، پتہ چلا آتے آتے 3 دن لگتا ہے ان کو. دے رہا ہوں نا، دیتے دیتے 1 مہینہ لگتا ہے. زبان کے پکے تھے. ٹھیک ہے، وقت آ گیا دینے کا. بیچارہ دور میں رہتے تھے، سمندری راستے سے جانا پڑتا تھا، کشتی میں بیٹھ کر کے آیا وہ بیچارہ کہاں پر؟ سمندر میں، کہ کوئی جہاز میرے پانی کا، میں اس کا قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں نے ڈیٹ دیا ہوا تھا ان کا. آج کی تاریخ تھی دینے کی مجھ کو پیسہ ان کو. اور جو اگلا پارٹی تھا وہ بھی کھڑا تھا، اس کو معلوم تھا کہ مسلمان ہے،
زبان کا پکا ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. بولو اگلا پارٹی کھڑا تھا کہ نہیں کھڑا تھا؟ فون سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی کہ میں آ رہا ہوں، بس اتنا ہی بات طے ہوئی تھی کہ فلاں دن میں تم کو قرضہ دے دوں گا. دونوں پکے تھے، دونوں مسلمان آ گئے. یہ بھی بیچارہ کھڑے ہیں کشتی کے کنارے کہ کوئی کشتی مل جاوے ہم اس کا قرضہ لوٹا دیں گے ان تک. وہ بھی کھڑا ہے وہاں پر کہ وہ آ رہا ہوگا بندہ، زبان دیا تھا کیونکہ زبان کے لیے پکے تھے. شام ہو گئی، یہ بھی بچہ کھڑا رہا بیچارہ، وہ بھی کھڑا رہا. جب کوئی جہاز نہیں ملا تو اس نے کیا کیا، ایک تختہ آ رہا تھا، اسی میں تختہ میں کیا کیا، صندوق میں اپنا پیسہ ڈال کر کے لکھ کر کے پانی کے حوالے کر دیا. کہا جا، میں گواہ بنایا تھا، اللہ تجھے گواہ بنایا تھا، جا اس پیسے کو حوالے کرتا ہوں. وہ بندہ جب کھڑا رہا وہیں پر، کچھ نہیں ملا، وہ بندہ نہیں آیا. دیکھا کہ ایک لکڑی آ رہا ہے اس کے سامنے سے بہتا ہوا. کہا چلو لاسٹ میں انہیں کو اٹھا لیتے ہیں، گھر میں جلانے کا کام آئے گا. خیر گھر لے کر کے گئے، کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہے کہ اس کا قرضہ، اس کا پیسہ اسی میں رکھا ہوا ہے. اسلام کے ماننے والے ہر معاملات میں ہمیں دکھنا چاہیے، جھلکنا چاہیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں. خاص کر کے شادی بیاہ کے تعلق سے اتنی باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا. خاص کر کے شادی بیاہ کے تعلق سے دکھنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے، یہ اسلام کی شادی ہے، یہ سنت کی شادی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، جو کتاب میں بتایا گیا ہے، جو کہا ہے، اسی کے مطابق شادی ہونی چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی شادیاں اور کافروں کی شادیوں کا آپ کمپیئر کر کے دیکھیں، موازنہ کریں، کہیں کچھ فرق نظر آتا ہے؟ بولو کچھ بھی. آپ ہندوؤں کی شادیوں کو دیکھیں اور مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھیں. مسلمانوں کی شادیاں پورا رسم و رواج سے بھر دیا، جیسے ہندوؤں کے یہاں ہے ویسے ہی ان کے یہاں خالی ایک چیز، میں ایک ہی چیز جانتا ہوں، وہ کیا ہے کہ وہ پھیرے لگاتا ہے، بس خالی ہم پھیرا نہیں لگاتے، ہے کہ نہیں؟ ہم نکاح پڑھواتے ہیں مولوی صاحب سے بلوا کر کے، ورنہ کون سا ایسا رسم ہے جو نہیں کرتے؟ بولو. ارے ہلدی تو لگواتے ہو بھیا، اور کسی نے کہا کہ مولوی صاحب ڈریس باقاعدہ بنوا کر کے ہلدی لگواتے ہیں. وہ بات ابھی آئے گی بعد میں، ڈریس پہنا کر کے. اب تو یوں سننے میں آیا کہ کیک بھی کٹواتا ہے. ہاں کیک بھی کٹواتا ہے. نعوذ باللہ. کون سا مسلمان ہو تم؟ کون سا مسلمان؟ کافر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین نکاح تو وہ نکاح ہے، بولو کون سی نکاح؟ اس میں خرچ کم ہو. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جاوے. لیکن آج الٹا ہے کہ نہیں الٹا ہے؟ بولو. آج زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے. مشکل ہوا کہ ایک آدمی زنا کرنا چاہے کسی سے تو دن بھر میں چاہے تو اس کو اصلاح کر کے کر سکتا ہے، لیکن نکاح کے لیے 5 سال پیسہ سیونگ کرتا ہے، بچاتا ہے، تب ایک شادی ہوتی ہے. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ دنیا میں بڑے بڑے کاموں میں اگر گنوایا جائے کیا کیا تم نے، تو آدمی گنواتا ہے. ان میں سے کیا گنواتا ہے کہ بھائی میں نے گھر بنایا، مکان بنایا، حج کیا، حج کروایا والدین کو، ابا اما کو، بہنوں کی شادی کروائی، خود شادی کی. شادی کرانا یہ بڑے بڑے کاموں میں گنواتا ہے کہ نہیں؟ گنتا کہ نہیں؟ اور کتنا پیسہ لگتا ہے ہم دیکھتے ہی. کہا کہ اتنا مشکل کر دو زنا کو، اتنا مشکل کر دو کہ نکاح آسان ہو جاوے. لیکن آج الٹا ہو گیا ہے. کیوں؟ رسم و رواج نے بھر دیا ہے ہماری شادیوں کو، بھر دیا ہے. سادگی سے نہیں ہو رہا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بھیا ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، سلفی المسلک ہیں. اہل حدیث مطلب حدیث کو ماننے والے ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. ہم ایک ایک سنت کے لیے لڑتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز کے تعلق سے یہ ہے. اگر ہم نماز پڑھا دیں آپ کا، اور اگر خالی نیچے ہاتھ باندھ دیں یا ہاتھ نہ جھاڑے، رفع الیدین نہیں کریں، آپ فوراً ٹوکیں گے مولوی صاحب آپ نے غلط طریقے سے نماز پڑھائی ہے. کیوں؟ آپ اہل حدیث ہیں. تو کیا حدیث میں اللہ کے نبی نے نکاح کا مسئلہ نہیں بولا؟ بولو ہاں، کیا حدیث میں نکاح کا چیپٹر نہیں ہے؟ جیسے کتاب الصلاۃ کا چیپٹر ہے، کتاب الزکات کا چیپٹر ہے، کتاب الصلاۃ کا چیپٹر ہے، کتاب الزکات کا ہے، کتاب الصیام کا ہے.
वैसे ही अल्लाह के नबी ने क्या किताबुल निकाह नहीं बयान किया है? कहते हुए अहलुल हदीस हैं, हदीस मतलब हदीस पर अमल करने वाले। और नहीं कहते हम एक एक सुन्नत के लिए हम लड़ते हैं लोगों से कि नहीं बताओ हदीस आ जाओ, और जब हदीस आ जाए तो मुसलमान को कैसा होना चाहिए? हाँ बोलो, हदीस आ जाए भाई किसी मसले में, जब कुरान मिल जावे, हदीस मिल जावे, तो एक मुसलमान को समिअना व अताना बिला चूचरा के नहीं, अब नबी की हदीस आ जाए, आ गया है, अब हमको उस पर सुनना है और सुन करके उस पर अमल करना है, वह अताना उसकी इताअत करना है। क्या समझे? लेकिन अफसोस ये है कि आज रस्म व रिवाज ने निकाह को मुश्किल कर दिया है। निकाह तो सुन्नत है, और एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए हम कितनी सुन्नत की धज्जियां आज उड़ा रहे कि नहीं उड़ा रहे? कैसे मुसलमान? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, अल्लाह के नबी ने कहा फलैसा मिन्नी, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो आप वाकया सुने होंगे, 3 आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, आपकी इबादत का हाल चाल मालूम करने के लिए आए। कहा अल्लाह के नबी मासूम अनिल खता हैं, सब गुनाहें अल्लाह के नबी माफ है, फिर भी इतनी इबादत अल्लाह के नबी करते हैं। एक ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगा, एक ने कहा कि मैं रात पर खाली नमाजें पढ़ूंगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, एक ने कहा खाली मैं रोजा रखूंगा। क्या ये सही है? बोलो हाँ? नहीं सही नहीं, गलत क्या है भाई? ठीक तो कह रहा था मैं खाली नमाज पढ़ूंगा। कहा नहीं, ये मेरी सुन्नत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ, पता चला, आप गुस्सा हुए। कहा कि नहीं, ये मेरा तरीका नहीं है, मेरा तरीका तो ये है कि मैं शादी भी किया हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, रोज़ा छोड़ता भी हूँ। तो निकाह सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुन्नत के मुताबिक शादी कीजिए। इस्लाम जो आया, इस्लाम में शादियां कैसे होती थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शादियां कैसे होती थी मालूम आपको? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या आपको बताते। आपकी बैक वक्त 9 बीवियां मौजूद थी, 9 बीवियां मौजूद थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बीवी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे खैबर में गए, सफर में थे, हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर ही के मौके पर हो जाए। कोई ताम नहीं, कोई झाम नहीं, जंग के लिए निकले हैं, सफर में हैं आप। वहीं पर एक बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनी थी, याद रखिएगा, उसका नाम हजरत सफिया रज़ियल्लाहु। वलीमा कैसे हुआ था मालूम? वलीमा ऐसे हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर खलवत इख्तियार करते हैं। दूसरे दिन देखो शादी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की शादियां देखो और अभी की शादियां देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर बिछाया, दस्तरखाने बिछा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये वलीमा हो रहा है अल्लाह के नबी का, सुनो वलीमा हो रहा है। जो कुछ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने दस्तरखान पे रख दिया। कहा सहाबे कराम को, अगर किसी के पास कोई चीज है, कुछ है, तो ला कर दस्तरखान में रख दो। सबके पास, किसी के पास खजूर था, जौ था, घी, पनीर, जो भी चीजें थी, रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर पर, उस दस्तरखान पर जितने सहाबे कराम थे, कहा कि लो ये मेरा वलीमा है, खा लिए। नबी का निकाह हो गया, नबी का निकाह हो गया और वलीमा हो गया। सुभान अल्लाह। कोई ताम और कोई झाम देखने को मिला नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शादी थी खुद। उसके बाद सहाबे कराम की शादी आप लीजिए, बहुत मशहूर वाकया है, आप सुने होंगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी। अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी हो जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चलता है। मालूम है कि नहीं आपको? इमाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम है। सहाबे कराम अल्लाह के नबी को देख करके नहीं देखते थे, बेचैन हो जाते थे। हर मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते थे। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी हो गई, नबी को नहीं पता चला। बोलो, बारात का तसव्वुर होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ते? इतनी मुअज़्ज़ज़ हस्ती नहीं। कपड़े में निशान देखा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहा अब्दुर्रहमान किस चीज के निशान है? कहा अल्लाह के नबी मैंने निकाह कर लिया है। कहा निकाह, शादी हो गई तुम्हारी? कहा हाँ अल्लाह के नबी मैंने शादी कर लिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी को नहीं पता। देखो शादी कितनी सादगी से होती थी, कोई ढोल ढलक्का नहीं, कोई पटाखा नहीं,
کوئی تام جھام نہیں, سادگی سے شادی ہوتی تھی, برکت ہوتا تھا, نہ کوئی جھگڑا تھا نہ اختلاف تھا, میاں بیوی میں برکت ہوتی تھی ایسی شادی میں, اور گھروں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکون اور برکت نازل کرتا تھا. اس طرح کی شادیاں تب. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کہا شادی ہو گئی, کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لیا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, ولیمہ کیا؟ کہا نہیں. کہا ولیمہ کرو, اولی ولو بشاتی, ولیمہ کرو چاہے تو ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی شادیاں, ہم بھی نا مسلمان ہیں, اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا, تو آج ہماری شادیوں میں کتنا رسم و رواج ہے, ابھی بات آئے گی. سمجھ گئے؟ ایک صحابی تھے اور حضرت جابر بن عبداللہ, اس نے شادی کر لیا تھا سگیبہ. سگیبہ یعنی مطلقہ عورت سے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا, ان کا ایک واقعہ بیان کرتے. ان کا ابا کا نام تھا عبداللہ, جنگ میں شہید ہو گئے تھے. کیوں اس نے شادی کیا تھا کنواری سے نہیں سیبہ سے؟ اس لیے کہ ان کی بڑی بہنیں بھی تھیں. کہا کہ بہنوں کی دیکھ ریکھ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. سفر میں پوچھا کہ جابر شادی کر لیے؟ کہا ہاں شادی ہو گئی. اللہ کے نبی کہا کس سے کیے؟ باقرہ سے, کنواری لڑکی سے کیے یا سیبہ سے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے سیبہ لڑکی سے شادی کی ہے. کہا کہ کنواری سے کیوں نہیں کیا تم نے؟ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کنواری سے کیوں نہیں کیا تم نے, تاکہ تم اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی اس لیے کہ ابا نے بہت ساری بہنیں چھوڑ کے گیا تھا, ابا انتقال ہو گئے, شہید ہو گئے, اور شہید ہوا تھا جنگ کے موقع پر. معلوم ہے اس کا واقعہ نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ابا جب شہید ہوئے تھے, سنیے واقعہ. اللہ اکبر. نیک لوگوں کی لاش قبر میں کیسے رہتی ہے, اور دیکھیے اللہ اکبر. جب قبر میں رکھ دیا تھا تو ایسا ہوا تھا کہ جابر کے ابا کے ساتھ ایک اور لاش قبر میں رکھا تھا. ایک قبر میں کتنا لاش؟ 2 لاش. 2 لاش تھا ایک قبر میں. حضرت جابر کو سکون نہیں تھا, چین نہیں لگ رہا تھا. ابا کی قبر میں کوئی اور ہے میرے ابا کے ساتھ, ہم نہیں, ہم اکیلے ابا کو دفنائیں گے. ہر دن سوچتا تھا کہ ہم اکیلے ابا کو قبر میں رکھیں گے, ایک دوسرا قبر کھودیں گے, ہر دن سوچتا تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سوچتے سوچتے کتنا دن گزر گیا جانتے ہو؟ 6 مہینہ گزر گیا. 6 months, 6 ماہ گزر گیا, خالی یہی سوچتے سوچتے کہ ابا کی لاش کو نکالیں گے اور نکال کر کے کہیں اور قبر کھود کر کے ہم دفنائیں گے. ابا کے ساتھ کسی کو رہنے نہیں دیں گے, ہم وہاں سے نکال لیں گے. سوچتے سوچتے 6 مہینہ کا عرصہ گزر گیا. ایک دن ابا نے کیا کیا, حضرت جابر نے پھوڑا اٹھایا, کدال اٹھایا اور گاتی اٹھا کر کے چلے قبرستان, اور جا کر کے پہلے ایک قبر کھودتے ہیں, اور قبر کھودنے کے بعد جہاں ابا کو دفنایا گیا تھا جس قبر پر, تختہ ہٹایا, اس کے بعد جو باز تھا اس کو ہٹایا, ہٹا کر کے ابا کی لاش کو اٹھاتے ہیں بیٹا, اور اٹھا کر کے اپنی گود میں لیتے ہیں. حدیث میں آیا ہے دفن تو الان, ایسا لگ رہا ہے کہ ابا کو ابھی ابھی قبر میں دفنایا گیا. 6 مہینہ کا عرصہ گزر گیا, لاش میں کوئی تغیر نہیں, کوئی تبدیلی نہیں, کوئی سرن نہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے گودی میں اٹھائے ہیں بیٹا, ایسا لگ رہا ہے کہ ابا کو ابھی ابھی قبر میں دفنا کر کے گئے. انہی کا بیٹا حضرت جابر رضی اللہ عنہ شادی کرتے, نبی کو پتا نہیں چلا. اللہ کے نبی نے کہا جابر شادی کر لیے؟ کہا اللہ کے نبی شادی کر لیا ہوں. سیبہ سے کیا ہوں؟ کہا کہ اگر کنواری سے کرتے اس کے ساتھ تم کھیلتا وہ بھی کھیلتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی شادیاں تھیں. کوئی ٹھام جھام نہیں, کوئی رسم و رواج نہیں, کوئی پٹاخہ نہیں, کوئی رسم نہیں, بالکل سادگی کے ساتھ ہوتا تھا. اور یہی نہیں بلکہ آدمی اگر سادگی کے ساتھ شادی کرتا ہے, اگر فقیر بھی ہے, کچھ نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شادی میں برکت ڈال دیتا. کو واقعہ معلوم ہے, حضرت جولیبیب رضی اللہ عنہ کا رنگ صحیح نہیں تھا. سنیے ایک اور صحابی کا واقعہ. حضرت جولیبیب رضی اللہ عنہ کالے تھے, سانولے رنگ کے تھے, نہ خاندانی کچھ تھا ان کا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جولیبیب شادی نہیں کرو گے؟ کہا اللہ کے نبی مجھ کو کون لڑکی دے گا. آج نہیں دیکھتے, آج لوگ اسٹیٹس دیکھتا ہے کہ داماد کیا کر رہا ہے, یہ چل رہا ہے. جب لڑکا کے لیے دیکھا جاتا تو سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکا کیا کر رہا ہے, کیا کما رہا ہے. کبھی نہیں دیکھا کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں دیندار.
سمجھ گئے کہ لڑکا پیتا ہو چلے گا, لڑکا مزار پہ جاتا ہو چلے گا, لڑکا شرک کرتا ہو چلے گا, لڑکا شراب پیتا ہو چلے گا, لڑکا سگریٹ پیتا ہو چلے گا, لڑکا رات کو پی کر کے بیٹی کو مارے چلے گا, لیکن اسٹیٹس کا ہونا چاہیے. دیندار ہے, داڑھی اڑی رکھا ہے, تھوڑا ہی کماتا دھماتا, نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. سمجھ گئے؟ کہا جلیبی نے اللہ کے نبی مجھ کو کون لڑکی دے گا؟ کہا جاؤ فلاں صحابی کے گھر, اس کے گھر ایک بیٹی ہے, یہ بات کہنا اس کو. حضرت جلیبی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں. دروازے پہ دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آتی ہے, کون؟ کہتے ہیں میں جلیبی, نبی نے سلام کہا ہے. گھر والے خوش, ہاں نبی کا سلام آیا, خوش ہو گئے. کہا نبی کا سلام آیا؟ ہاں. کہا آگے بھی سنو. کہا آپ کی جو بیٹی ہے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے اس کی نکاح کر دو. سمجھے؟ فوراً ابا اماں کہتے ہیں تم سے نکاح کر دیں, چہرہ صحیح نہیں, کالے کلوٹے ہو, نہ پیسہ ہے, نہ مالداری ہے, نہ کچھ ہے تمہارا, تم کو بیٹی دے دیں. بیٹی اندر سے سن رہی تھی. اللہ اکبر, تربیت بھی کیا تھا تو کیسے. کہا ابا اماں کو کہ نہیں ابا اماں ہم انہی سے شادی کریں گے. کیوں؟ نبی نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی نے جو منتخب کیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. بولو ہو سکتا ہے غلط؟ نہیں ہو سکتا. کہا کہ میں انہی سے شادی کروں گا. کچھ نہیں تھا حضرت جلیبی کے پاس, شادی ہو گئی, کوئی تام نہیں, کوئی جھام نہیں, بس اللہ کے نبی نے دعا دیا, برکت دی. کچھ نہیں تھا, کیا ہو گیا؟ مدینے میں مالدار صحابی میں ان کا شمار ہونے لگا. سبحان اللہ, شادی کی برکت سے. اسی لیے قرآن میں کیا کہا, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ کے فضل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ غنی کر دے گا اگر سنت کے مطابق نکاح کرو گے. تو سمجھ میں آئی بات؟ تو سنت کے مطابق شادی کرو, اور کیا ہے رسم و رواج کو چھوڑو, اور کیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے شادی بیاہ کر دو. یہ سمجھ میں آئی؟ نکاح میں تاخیر مت کرو, نکاح میں دیر مت کرو, نکاح میں لیٹ مت کرو. کیوں؟ انسان کی خواہشات ہے, اور خواہشات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلیم کیا ہے. سمجھ گئے کہ حلال ذریعے سے انسان اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے. اور یاد رکھو جب حلال کا طریقہ روکو گے تو حرام کا راستہ کھلے گا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو زنا سن رہے ہو دن بدن, یہ کیا ہے؟ آج کل جیسا دور چل رہا ہے, بچے بڑی جلدی بالغ ہو رہے ہیں. یاد کرو 14 سال 15 سال میں بچیاں بالغ ہو جا رہی ہیں, اور ان کو تم بٹھا کر کے رکھے ہو 30 سال. کیا ہوگا اس کا؟ زنا پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا سماج میں؟ اور خاص کر کے اس دور میں جب شہوات ہر طرف بھڑکایا جا رہا ہو, شہوات کا فتنہ ہو, ارے کہاں بچو گے, کہاں بچو گے؟ جیسے ہی گھر سے نکلو ہر طرف شہوات ہی شہوات نظر آتا ہے. آج کل آپ دیکھو ایک بھی کوئی چیز اگر ایڈورٹائز کرنا ہو تو دیکھیے ننگی لڑکیاں, یا تو اس میں فحاشی لڑکیاں ہی نظر آئیں گی. ہوتا کہ نہیں؟ شیمپو کا پرچار کرنا ہو, صابن کا پرچار کرنا ہو, یا تو لڑکیاں ہی اس میں آتی ہیں, وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ میں ایسی لڑکیاں آتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو دکھنا پڑتا ہے. اس شہوات کے دور میں انسان کو چاہیے کہ جلدی شادی, خاص کر کے اس دور میں. کب؟ جب سوشل میڈیا کا دور ہو. چھوٹا چھوٹا بچہ آج کل یوٹیوب دیکھ رہا ہے, اور یوٹیوب میں آپ دیکھتے ہی ہیں, نہیں بھی چاہیں گے تو کیسے کیسے ایڈورٹائزمنٹ آ رہا ہے. سمجھ میں آئے؟ تو بولو کیا ہوگا؟ حلال طریقے سے ان کا شہوات کو پوری کرنے دو. اس لیے جلدی شادی کر دو, تاخیر مت کرو. لڑکے لڑکیاں آج کل جلدی بالغ ہو رہی ہیں. پڑھائی کے ٹھیک ہے, پڑھو, منع نہیں ہے, لیکن پڑھائی کے چکر میں, یہ پڑھنے کے چکر میں 30 سال 35 سال ہماری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب 30 سال کا ہو گیا, اب ڈھونڈنے نکلے ہیں بہو کی تلاش میں, بیوی کی تلاش میں, اور اتنا کنڈیشن ہے, اتنے معیارات ہے لڑکی کو تلاشنے میں, سبحان اللہ,
کیا کہیے گا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے خالی 5 سال نکل جاتا، لیکن اس معیار کی لڑکی نہیں مل رہی ہے۔ غلط ہے بولو؟ ارے ہم خود کبھی کبھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، اچھی لڑکی کو دکھلا دیے، لیکن دکھلانے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اس کے بعد جو تبصرہ کرتا ہے لوگوں کا وہ سنیے۔ تبصرہ کیا کرتا ہے؟ لڑکی بڑی اچھی تھی لیکن ہائٹ تھوڑا سا کم تھا، اس کا بس چلے تو ایسا لگے کہ اس کو مشین میں ڈال کے اوپر کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ لڑکی بڑی اچھی تھی لیکن تھوڑا سا سانولی تھی، بس چلے تو لگتا ہے کہ مشین میں ڈال کر کے گورا کر دیں۔ یہ تبصرہ ہے۔ چھانٹتے چھانٹتے 30 سال کے بعد پتا چلا 35 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اللہ کے بندو جلدی شادی کرو، نکاح میں تاخیر مت کرو۔ کیوں؟ اگر نکاح میں تاخیر کرو گے تو زنا کا راستہ کھلے گا، بدکاری کا راستہ کھلے گا، اس لیے جلدی شادی کرو۔ اور یہ صحابہ کا دور نہیں ہے۔ کون سا؟ صحابہ کا دور نہیں ہے کہ بندہ روزہ رکھے گا، اب تو دن بدن خالی یہ والا چل رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ مسلمان کہتا ہے کہ جب تک یہ نہ ملے تب تک کہ بھاگ پار نہیں ہوتا، بولتا کہ نہیں بولتا؟ اور جب اس کو کھاؤ گے اور 30 سال تک نہیں رہو گے تو بولو کیا ہوگا ان کی خواہش؟ اس لیے نکاح میں تاخیر مت کرو۔ صحابہ کا دور نہیں ہے کہ روزہ رکھے گا، چاہیے ان کو یہ والا، اور جب یہ والا چاہیے ان کو تو حلقت خواہش اور شہوات بھی ان کے پاس ہے، حلال طریقے سے ان کو پوری کرنے دو۔ یا تو وہ ڈر بھی نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ کون سا ڈر؟ یوسف علیہ السلام کی طرح نہیں ڈر ہے، کہاں ڈر ہے؟ اب تو بندہ اگر کسی سے افیئر بھی چل رہا ہے، کسی سے محبت بھی کر رہا ہے تو وقت مانگتا ہے کہ کہاں ملو گے۔ بولو غلط ہے؟ غلط ہے کہ زنا کے لیے وقت مانگ رہا ہے کہ کب ملو گے، کہاں ملو گے، میں تم سے منہ کالا کرنا چاہتا ہوں، اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہوں، کہاں ملو گی تم؟ وہ دور نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا، یہ صحابہ کرام کا دور نہیں ہے۔ یاد کرو مرثد بن مرثد غنوی کا واقعہ۔ مسلمان ہو، بولو کہا ہی نہیں ڈر ہے تمہارے دل میں، اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے؟ کیسے چلتے ہو تم زنا کرنے کے لیے؟ معلوم ہے زنا کی سزا کیا ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ بولو ہاتھ اٹھا کے، کیا ہے زنا کی سزا؟ ہاں، بہت سخت سزا ہے۔ ٹائم مانگتے ہو کہ کہاں ملو گی؟ سزا سنے ہو کیا ہے اس کا؟ شادی شدہ ہو تو سماج میں رہنے کے لائق نہیں ہو، اگر زنا کیے ہو تو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دے گا تم کو۔ کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے ہلاک نہیں، مار دے گا، جان سے موڑا دے گا تم کو۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اور بغیر شادی شدہ اگر یہ کام کرو گے تو 100 کوڑا مارا جائے گا، شہر در بدر کر دیا جائے گا، بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں رہنے کے لائق ہو۔ لیکن تم کرتے بھی اس طرح کے کام اور ہماری سماج میں رہتے ہو۔ بائیکاٹ کرو ایسے لوگوں کو، بائیکاٹ کرو۔ شریعت نے کہا شہریں در بدر کر دو، بھگا دو اس شہر سے، منہ کالا کیا ہے اس نے، زنا کیا ہے اس نے، رہنے کے لائق نہیں ہے ہماری بستی میں، ہماری سماج میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اور ایسی خرافات اگر کرے گا سماج میں، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو بولو نمازیوں تم بھی نہیں بچو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، کہا اگر عذاب آئے گا تو نیک لوگ تم بھی نہیں بچو گے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ کی نیند کھل گئی۔ جب اچانک نیند کھل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ کہا حضرت عائشہ نے کیا ہو گیا اللہ کے نبی، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا آج یاجوج ماجوج کا دیوار کا اتنا حصہ کھل گیا ہے۔ یاجوج ماجوج جانتے کہاں تھے؟ کہاں کے ہے؟ دیوار کے پیچھے اس کو قید کر دیا ہے یاجوج۔ کب نکلے گا؟ کون جواب دے گا؟ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلے گا۔ ہر دن وہ دیوار کو چاٹتا ہے، کاٹتا ہے، لیکن جب شام ہوتی ہے چل جاتا ہے کہ چلو جو بچہ صبح کاٹیں گے، ایک دن آئے گا وہ کہے گا کہ جو بچہ ہے انشاءاللہ وہ کل کاٹیں گے، دیوار نہیں بڑھے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یاجوج ماجوج کی فوج اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ وہ جب نکلے گا قیامت کے قریب، وہ دریائے بحر اسکندریہ کا پانی پیے گا، ایسا پیے گا کہ پورا پانی سکھا دے گا، ایسا لگے گا کسی کبھی پانی بہایا ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں حدیث میں جو آیا ہے نا
ایک جگہ تقریر کر رہا تھا ایک آدمی، تو کہا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ 1000 میں 999 جہنم میں جائے گا، ہم تو جہنم ہی میں جائیں گے، کیا کریں گے نماز پڑھ کے؟ وہ اپنے آپ کو یہ 1000 میں جو 999 جہنم میں جائے گا، وہ سن لو، وہ یاجوج ماجوج کا آدمی ہوگا، ایک آدمی جو جنت میں جائے گا وہ ہم میں سے ہوگا انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہا ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی اللہ کے نبی کیا ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، کہیں سب لوگ اس کے لپیٹ میں نہ آ جائیں اور ہلاک نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا کہ انحن لہ الصالحون، اللہ کے نبی نیک لوگ موجود ہیں پھر بھی لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیک لوگ جب برائی دیکھ کر کے خاموش رہے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا تو سب اس کے لپیٹ میں آ جاؤ۔ سمجھے؟ یہ نہ سمجھو کہ وہ فلاں برائی کر رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ہم سیف رہیں گے، نہیں۔ اللہ کا جب عذاب آیا تو کوئی نہیں بچو گے، سب اس کے لپیٹ میں آ جاؤ۔ کیسے؟ مرثد بن مرثد گنوی کا واقعہ بیان کر رہے تھے، ڈر تھا، یہ ڈر کہاں ہے ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب چلے گئے، یہ بھی گیا اسلام قبول کر لیا۔ کہا مرثد بتاؤ تم کرتا کیا تھا، کون سے کام کرتا تھا؟ کہا اللہ کے نبی مت پوچھیے میں کیا کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، میرے کچھ ساتھی قید ہیں ان کو ڈاکہ ڈال کر کے لاؤ۔ یہ جاتے تھے، جو ساتھی قید چھپا ہوا تھا ان کو اٹھاتا تھا اور اٹھا کر کے مدینہ کے راہ پر لگا دیتا تھا۔ رات کی تنہائی میں اس کا لبر وہاں ملتا ہے، لبر یعنی جس سے وہ عشق کرتا تھا، پہچان لیتی ہے کہ اناق نام تھا ان کا۔ کہا مرثد بڑی دن کے بعد ملے، وہ کہاں تھا؟ کہا کہ آؤ آج کی رات ساتھ میں رہتے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے۔ موقع کی تلاش میں رہتے ہو کہ نہیں ہیں؟ کتنا لب کرنے والے، محبت کرنے والے بولو، موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ نہیں، کہ کب اس کے ساتھ ملے تنہائی میں۔ کیا کہا تھا اس نے؟ کہا کہ نہ، اب ایسا نہیں ہوگا۔ جب کرتا تھا، جب تم سے تعلق تھی تب تعلق تھا، لیکن اب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں یہ گندی حرکت نہیں کروں گا۔ تم بھی تو مسلمان ہو، تم کیسے وقت مانتے، کیسے مسلمان؟ سمجھ آ رہی بات؟ وقت پہ شادی کرو، نکاح وقت پہ شادی نہیں ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے جرائم، بہت ساری بدکاریاں سماج میں پھیل گئی، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج نکاح صحیح وقت پر نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری مسلم بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ارتداد کی لہر اٹھی ہوئی ہے۔ آپ باہر یہاں سے نکلے، آپ دیکھیں کتنی مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نکاح کو لیٹ کر دیا، ہم نے رسم و رواج سے نکاح کو بھر دیا، ہم نے نکاح کو اتنا بوجھل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ غریب بہن ہماری بیٹھی ہے اس امید پر کہ کب ہماری بھی مانگ پہ میخا سجے، کب ہماری ہاتھ پر مہندی لگے، کب میں بھی کسی کی دلہن بنوں، کب میری بھی شادی ہو۔ بیچاری بیٹی 30-35 سال کی ہو گئی، دیکھتا کہیں سے آسرا نہیں ہے، ابا کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، مجبور ہو جاتی ہے جا کر کے کسی کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج جا کر کے کر لیتی۔ نہیں دیکھ رہے آئے دن کیس ہو رہا کہ نہیں کیس ہو رہا ہے؟ کب تمہاری نیند کھولے گی؟ بولو مسلمان۔ لیکن ایک بات کہتے ہیں میری بہنیں، آپ کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، مت بھاگو، بھاگ کر کے شادی مت کرو بھاگ کر کے شادی۔ کیوں؟ ایک تو کورٹ میرج کرو گے، وہ شادی نکاح نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے کہا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی، نکاح وہ جائز نہیں ہے آپ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھاگ تو گئی، لیکن ابا نے جو عزت زندگی بھر کا کمایا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی عزت زمین پہ ملی، پھر دوبارہ وہ سر اٹھا کر کے چلنے کے قابل نہیں۔ 4 دن کے عشق کے چکر میں میری بہنیں آپ بھاگ رہی ہیں، 4 دن کی محبت اور 4 دن کے عشق میں، یا ابا نے، بھائی نے، خاندان نے برسوں سے جو عزت کمایا، تمہاری اس پل بھر کی حرکت میں ہمیشہ کے لیے ناک اس کے نیچے، گردن ہمیشہ کے لیے جھک جاتی۔ اس لیے مت بھاگو، لیکن آپ سے گزارش ہے میرے بھائیو، وقت پہ شادی کرو، رسم و رواج کو ختم کرو۔ ہم اہل الحدیث ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، بولو آج سے انشاءاللہ، آج سے ہم رسم و رواج کو ختم کریں گے، سنت کے مطابق شادی کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی رسم و رواج ہمارے یہاں پر۔ سب سے پہلی رسم جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے پہلی رسم یہ ہے جو سماج میں دیکھ رہے ہیں
कैसे कैसे रस्म ने जन्म दिया। अल्लाह अकबर। सबसे पहली रस्म ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई अगर किसी से निकाह करना चाहे तो किसको देखने का हुक्म दिया है? बोलो, कौन देखेगा? हाँ, लड़की को कौन देखेगा? लड़का को देखने का हुक्म दिया कि जाओ एक नजर तुम देख लो। लेकिन यहाँ लड़का पहले नहीं जाता है, दो दो बोलेरो, दो दो गाड़ियां, घर के गैर महरम लोग जाता है। जाता कि नहीं जाता? अरे अल्लाह के बंदो, जिसको देखने के लिए कहा है वो नहीं जा रहा, और जिसको नहीं कहा है वो दो दो गाड़ी भर भर के जा रहा है देखने के लिए, और जा रहा है देखने के लिए, और देख करके खा भी रहा है मजे से। और खाने के बाद मैंने कहा है, पसंद आए ना आए तबसरा सुनिएगा उसके बाद, हाँ, तबसरा सुनिएगा। हदीस में आया, क्या जानते, दीनदार लड़की देखो। क्या कहा? कौन सी लड़की? दीनदार लड़की देखो। इदा खतबा इलैकुम मिम्मन तरदौना दीनहु व कुलुहु फज़व्विजूहु। दीनदार लड़के का रिश्ता आ जावे, दीनदार लड़की मिल जावे, फौरन शादी कर लो उससे। क्यों? अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फसाद फैलेगा, और वो फितना फैल चुका है आज। क्यों फैल चुका है? हमारी नौजवानों की मियार, हमारी नौजवानों की चॉइस, पूछिएगा कि कैसा लड़की चाहिए? मौलवी साहब, वो लड़की चाहिए जो जींस पहनती है। ये आजकल इंतखाब है नौजवानों का। दीनदार लड़की नहीं, जो जींस पहनती हो, जो डांस करके रील बनाती हो, टिकटॉक पे डालती हो, जो इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हो, ऐसी लड़की चाहिए नौजवानों को। लेकिन मैं कहता हूँ दीनदार लड़की शादी करो। और ये क्या करो, जब लड़की देखने जाओ तो खुद देखने जाओ पहले। ये शरीयत का हुक्म है। लड़के को कहा कि खुद देख ले एक बार जाकर, उसके बाद मान लीजिए अगर ठीक ठाक भी लग गया, पसंद भी हो गई, बातचीत भी हुई, तो ठीक है, लड़का लड़की दोनों तरफ पसंद हो गया, तो हमारे यहाँ एक रस्म चल रहा है। और वो कौन सा रस्म, मुझे माफ कीजिएगा, वो रस्म बड़ी जोर से पकड़ लिया है, निस्बत करो। मंगनी है कि नहीं हमारे यहाँ? बोलो, मंगनी का रस्म। ये रस्म है कि शरीयत का हिस्सा है? कौन बोलेगा? क्या है ये? रस्म है। अब देखिएगा, मंगनी का किनका रस्म? हिंदुओं का रस्म है। जब ये रस्म और रिवाज है तो जमीयत लोग लेटर पेड क्यों बनवाती है निस्बतनामा का? है, मुझे माफ करें। जब भाई रस्म है तो आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? निस्बतनामा क्यों हो रहा है? क्यों सदर सेक्रेटरी इमाम जा रहा है लिखने के लिए? आप तो खुद कहना चाहिए कि ये रस्म है, जमीयत नहीं जाएगी वहां, नहीं जाएगा इमाम साहब वहां, ये रस्म है। मंगनी का जब कोई तस्वुर ही नहीं है इस्लाम में, तो हम बढ़ावा क्यों देंगे? मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो। है, रस्म है, छोड़ दें अल्लाह के बंदो मंगनी का। और जितना खर्चा मंगनी पे करते हो, जितना खर्चा आज निस्बत के नाम पर होता, कितनी गरीब बेटियों की शादी हो जाएगी, होंगी कि नहीं होंगी? बोलो। एक से एक इंतजाम, एक से एक कपड़े वहां। उसके बाद का एक मसाला और बताते हैं, जो मैं खुद उसका सबूत हूं। मंगनी भी हो गई, अब रिश्ता होने के लिए वक्त कम लगा, डिले ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा रहता है। उसके बाद क्या होता है, बीच में लड़का लड़की का ताल्लुक हो जाता है। यानी अब तो सोचता है कि कंफर्म है रिश्ता, उधर से भी बात, इधर होता है कि नहीं ऐसा समाज में? बोलो, है कि नहीं ऐसा कि अब तो अब बात नहीं भाई, वो आपके लिए जायज नहीं है। कैसे आपका रिश्ता कंफर्म नहीं, कैसे आपके लिए वो जायज हो? अभी तो वो आपके लिए गैर महरम है। जब इजाबो कबूल नहीं हुआ, आपने महर नहीं दिया, निकाह नहीं हुआ, तब तक के लिए हलाल है आपके लिए। फिर कैसे बात करते हो? और उसी बात में हो रहा कि नहीं ऐसा? बोलो, लड़का लड़की का भी रिश्ता हो गया, निकाह बाकी है, तब तक सब कुछ बात हो रहा है, सब कुछ बातें चल रही है। उसके बाद एक बात बताते हैं, ज्यादा दिन अगर बीत जाता है, बातचीतें कंटेक्ट मत बात करें आप लोग। माए बहने, अगर आपका किसी का बहने रिश्ता लगाओ तो कहें कि नहीं, हम नहीं बात करेंगे जब तक कि निकाह ना हो जाए, हलाल ना हो जाए हम लोग तब तक। मेरे यहाँ का एक केस है, ऐसा हुआ कि मंगनी हो गई, सब कुछ हो गया, बातचीतें हो गई। बातचीतें होने के बाद लड़का लड़की बात करने लगता है कि चलो अब तो तुम मेरी बीवी बन। बात बात में कुछ बातें ऐसी हो गई जिससे दोनों के दरमियान तफरका पैदा हो गया। फिर सब बतिया अभी बोल दोगे तो शादी के वक्त क्या बोलोगे?
اس لیے چھوڑ دو بات کرنے، سب غلط ہے، غلط ہے۔ ایسی بات ہو گئی جس سے تفرقہ پیدا ہو گیا، دونوں کے درمیان انبن ہو گیا۔ اب پھر آتے ہیں لوگ، مولوی صاحب بیٹی کہہ رہی ہے، جمعیت میں بات آئی کہ نہیں اس کے پاس نہیں جائیں گے، سب کچھ ہو گیا، محل بک ہو گیا، یعنی شادی کا منڈپ، میرج ہال بک ہو گیا، بات چیت طے ہو گئی، اسی بیچ میں ایسے مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب یہ بیٹی جانے کے لیے تیار نہیں جانے چاہ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ لاسٹ میں کیا کیا گیا؟ رشتہ توڑوایا گیا کہ نہیں جانا چاہ رہی، تو غلط ہے یہ بھی طریقہ۔ اس کے بعد کا مسئلہ آتا ہے، رشتہ کو جو طول دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کی خرید و فروخت نہیں دیکھنے کا، کتنا کپڑا، شادی کا الگ کپڑا، نکاحی کا الگ کپڑا، اس کے بعد ولیمے کا الگ کپڑا۔ اللہ کے بندوں، پہلے ایک ہی کپڑے میں شادی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ سب فضول ہے، فضول رسم و رواج ہے، اور فضول کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا بولو کس کا بھائی ہے؟ شیطان کا بھائی بنو گے؟ کون بننا چاہے گا؟ نہیں۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے، کتنا دیکھیے ہم سرسری طور پر بتا رہے، یہ ساری کی ساری رسم و رواج بولو ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب رسم۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے، ایک رسم یہ ہے جہیز کا رسم، جہیز کا رسم، اللہ اکبر، جہیز کا رسم۔ کتنے لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں، یا آج بھی کتنے لوگوں کے گھر میں جب 2 بیٹیاں ہو گئی، تیسری بیٹی کی خوشخبری دیا جاتا ہے تو خوش نہیں ہوتا ہے، مرجھا جاتا ہے، دل غمگین ہو جاتا ہے۔ سیم وہی کنڈیشن جو زمانے جاہلیت میں عرب میں تھا کہ بچیوں کو زندہ زمین پہ گاڑ دیا جاتا تھا، درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو چہرہ جھک جاتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی، لڑکی ہوئی ہے۔ آج بھی اگر کسی کی 2 لڑکی ہے، 3 لڑکی ہے، 4تھی لڑکی اگر ہوتی ہے تو خوش نہیں ہوتا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ کہ کہاں سے لاویں 5 لاکھ، کہاں سے ان کے جہیز کا انتظام کریں؟ ان جہیز کی رسم و رواج نے نکاح کو بوجھل کر دیا ہے۔ کتنی بہنیں بھاگ گئی اور کتنی بہنوں نے واللہ کہتا ہوں خودکشی کر لیا، اور ایک شخص نے شادی کے دن باقاعدہ میں جانتا ہوں خود اس بہن نے چاقو لے کر کے اپنے آپ کو آتم ہتیا کر لی۔ بوجھ بن گئے تھا، کیوں؟ ادھر سے دلالی ہو رہا تھا کہ نہیں لڑکوا نہیں مان رہا ہے، کیوں نہیں مان رہا ہے؟ بلیٹ مانگ رہا ہے۔ لڑکی کا باپ کہا کہ بھائی دیں تو کہاں سے دیں، جتنا سب کچھ تھا بیٹی کی شادی میں لگا دیے، اب بلیٹ کا پیسہ لائیں تو کہاں سے لائیں؟ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا کو اتنا ٹارچر کر رہا ہے، لائی چاقو اور لا کر کے اپنے آپ کو ہتیا کر لی۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ آج بھی اگر کہو 3-4 بیٹی جس کا ہے، کہ پھر سے بیٹی ہو گئی پریشان۔ اور کتنے کو میں یوں جانتا ہوں کہ بیچاری ابھی بچی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے لیکن بچی ہے، اسی دن سے کہیں بازار جاتی ہے تو ایک تو چمچہ خرید کے رکھتی ہے، ایک تو ڈبو خرید کے رکھتی ہے، اور بکسا میں بند کر کے رکھتی ہے کہ یہ بیٹے کو جہیز میں دیں گے، ایک ایک کر کے جمع کر کے رکھتی ہے کہ نہیں ایسا؟ کیوں یہ سب رسم و رواج ہم نے پالا ہے میرے بھائی؟ اسلام میں کہیں جہیز کا تصور ہے؟ بولو۔ پہلے اب تو ایسا ہے کہ بھائی ڈیمانڈ کر کے مانگتا ہے۔ کیسے ڈیمانڈ؟ اگر کہہ دیا جائے کہ ایک تو گاڑی چاہیے تو بولے گا کوئی بھی گاڑی دے دے، لیکن نہیں، اب تو بلٹ اور کار یا تو اپاچی باقاعدہ نام لے لے کر کے مانگ، سمجھ رہے کیسے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو سب سے اچھا ہے مانگنے کا طریقہ، کیا کہ جو دیا ہے بیٹی کو دیا ہے اور خوشی خوشی دیا ہے کہ نہیں؟ خوشی جو دے دے، کاہے کا خوشی بھائی؟ ہم بتاؤ خوشی کاہے کا؟ خوشی کوئی خوشی ہے لڑکی شادی کرنا؟ بولو۔ ارے بھائی پالا ان کو، بڑا کیا ہم نے، پڑھایا ان کو، 20 سال 25 سال اپنے پاس رکھا ان کو، کس چیز کی خوشی ہے؟ اگر شریعت کا حکم نہیں ہوتا واللہ ایک باپ کبھی اپنی بیٹی کو اجنبی کے حق میں نہیں دیتا کبھی، لیکن شریعت کا حکم ہے، دینا پڑتا ہے۔ کس چیز کی خوشی ہے؟ خوشی اس کا بھی، خوشی کیوں دے گا باپ والا؟ خوشی تمہارا ہے کہ تمہاری بیوی بن کے آ رہی ہے، خوشی تمہارا ہے تمہاری بہو بن کے آ رہی ہے، خوشی تمہارا ہے تمہارے لیے کھانا بنائے گی، خوشی تمہارا ہے کپڑا تمہارے لیے دھوئے گی، خوشی تمہارا ہے گھر کا کام کاج تمہارے کرے گی۔ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ لڑکا والا لڑکی کے گھر ایک پلنگ بھیج دیا ہو کہ نہیں چلو لڑکی کے گھر ہم پلنگ بھیج دیں؟ کبھی ہوا ایسا؟
किस चीज की खुशी? और एक तो अभी आजकल तो ऐसा चला है, बोलो अल्लाह के बंदो वाकई तौबा करो और कसम खाओ, आज के बाद से जहेज नहीं लेंगे इंशाल्लाह। समझ गए? अब तो ऐसा चला है कि बीच में दलाल रहता है और क्या कहता है फोन करके, जब शादी का डेट फिक्स हो गया, हॉल बुक हो गया, कार्ड बंटवा दिया, बेचारी सब कुछ बंटवा दिया, लड़की का बाप, मेहमान भी घर में आ गए। एक दिन पहले एक जगह कॉल आता है और कहता क्या है कि लड़का नहीं मान रहा है, लड़का को एक कार चाहिए, तब बोल रहा बारात जाएगी। क्या करेगा बेचारा, बोलो क्या करेगा? मेहमान आ गए घर पर, शादी का कार्ड बांट दिया, हॉल बुक किया, क्या करेगा? रिश्ता काट दे, क्या करेगा बोलो? मजबूर हो जाता है खुशी करने पर, के करे तो अब क्या करे? इतना बोझ और इतना रस्म रिवाज हमने बोझ बना दिया। सादगी के साथ शादी करोगे, उसके बाद आओ और रस्म रिवाज का फिर बड़ा लंबा, उसके बाद मान लीजिए जहेज लिया, अब शादी का वक्त करीब आ गया, अब तो चला है हल्दी का रस्म, हल्दी, और लड़का भी लगा लगा करके हरियर दिखता है, देखते कि नहीं देखते? नहीं देखे हल्दी? अरे अल्लाह के बंदो कभी देखो। और अजब बात तो ये है कि अब हल्दी का एक अलग लिबास चला हुआ है, चला कि नहीं चला? टेलर से बकायदा हल्दी रंग का लिबास भी सिलवा रहा है। हाय रे मुसलमान, धब्बा हो कि दाग हो कि कलम हो, इस्लाम के नाम पर हम क्या बताएं? बोलो क्यों इतनी रस्म रिवाज को पाल? हल्दी का रस्म, हल्दी लगेगा, और वो भी नहीं कि कितनी लड़कियां आकर के देखते हैं गैर महरम लड़का जिसके लिए छूना जायज नहीं, उसके गाल में आकर के लड़कियां हल्दी लगाती। ये बाकायदा मैं मस्जिद में कह रहा हूं, मैंने देखा। शर्म करो, शर्म करो, कुछ तो गैरत करो, बेगैरते बन गए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कोई गैर महरम को छूना लोहे की कील को अपने सर पे ठोकना पसंद है? लोहे की कील ठोकवाना कौन पसंद करेगा सर पे? बोलो कोई हाथ उठा करके कि हम, हाँ? लोहे की कील कौन ठोकवाना पसंद करेगा? तो क्यों गैर महरम लड़की तुम्हें आकर के हल्दी लगाती? बोलो ऐसे इंशाल्लाह हल्दी का रस्म छोड़ देंगे इंशाल्लाह, हल्दी का रस्म। और वो भी सुने क्या है कि टब में बिठा देता है मुर्गी की तरह। बतख नहीं देखते हम लोग, बतख को जब बिठाते हैं अंडा दिलाने के लिए, ऐसे ही टब में बिठा, बकायदा दूल्हा बाबा को ऐसे ही बिठा टब में बिठवा करके हल्दी लगा करना। कैसी कैसी रस्म तुमने पाल दिया। हंसने की बात नहीं। हिंदुओं की शादी और मुसलमानों की शादी में क्या फर्क रह गया? वो कहते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, हम इस्लाम के मानने वाले, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए कि इस्लाम किसे? हल्दी का रस्म, उसके बाद भी चलो हल्दी खत्म कर दो, ये भी, उसके बाद भी रस्म आता है बारात का रस्म। बारात, और बारात के चोचले जो जाएंगे उनका देखिएगा, और उनकी फरमाइश, अल्लाह अकबर। बोलो इस्लाम में बारात जायज है? जायज है? कितनी गाड़ियां करते हो हैं? कितनी गाड़ियां करते हो? बोलो नहीं करेंगे, कुछ ही लोग लेकर के जाएंगे। बोलो इंशाल्लाह। जिसने शादी नहीं किया जो गार्जियन है, बोलो इंशाल्लाह नहीं लेके जाएंगे बारात। चाहे दुनिया नाराज हो जावे, होने दो भाई, क्या फर्क पड़ता है? लोग कहते हैं, कुछ लोग हैं नौजवान जो चाहते हैं कि सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, लेकिन औरतें घर में चलने नहीं देती। सही कह रहे हैं मेरी माएं बहनें कि क्या कहेगा समाज? समाज की परवाह बाद में करो, पहले घर को ज़िना से पाक करो। पहले ये परवाह करो कि अल्लाह को क्या जवाब दोगे। इसकी परवाह मत करो कि लोग, आज यही तो है कि अरे मोदी साहब किसको पूछे किसको छोड़े, लोग क्या कहेगा। लोगों की परवाह मत करो, ये परवाह करो कि अल्लाह क्या कहेगा, हम अल्लाह को क्या जवाब, लोग क्या कहेगा। लोग यही कहेगा आपको। वाकया सुने होंगे, मोबाइल में हम लोग देखते थे, बच्चे थे तो बाप और बेटा गधा लेग में सवार होकर के जा रहे, देखिए बाप भी सवार है गधा में और बेटा भी सवार है गधा में। बस्ती से गुजर रहा है बाप और बेटा। जब गुजर रहा तो बस्ती वालों ने कहा कैसा है यार, बेरहम एक जानवर पर रहम नहीं कर रहा है, बाप बेटा दोनों मजे से सवार होकर के जा रहा है। ऐसा हुआ कि बेटा उतर गया, बाप सवार होकर जाने लगा। कुछ दूर और गया, लोग क्या कहेंगे देखो, लोगों की परवाह मत करो। जो शरीयत ने कहा है वही करो, चाहे दुनिया नाराज हो जावे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
فرق نہیں پڑتا ہے. جب تھوڑا سا دور اٹھ جاتے ہیں, جانے کے بعد کیا کہا, یار کتنا بے رحم باپ ہے, بیٹا بیچارہ پیدل چل رہا ہے, باپ مزے سے سواری پر چل رہا ہے. اب باپ اتر گیا, بیٹا سوار ہو گیا. سمجھ گئے؟ اب جب بیٹا سوار ہو گیا پھر دور جاتے, یہی کہے گا دنیا والے, اور کیا کہے گا؟ اچھا کبھی نہیں کہے گا آپ کو. خود دور جاتے ہیں, کیسا بے رحم بیٹا ہے, بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے, بیٹا سواری پر جا رہا ہے. بیٹا اتر گیا, باپ بھی اتر گیا. اب تھوڑا دور اور گئے تو کیا کیا ان لوگوں نے, گدھے کو باس میں اٹھایا اور اٹھا کر کے باپ بیٹے نے گدھے ہی کو ٹانگ کر کے لے جانے لگے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہی ہے دنیا. لوگوں کی مت پرواہ کرو, یہ پرواہ کرو کہ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں, شادیوں میں کیا کرتے ہیں, لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ مولوی صاحب ابھی بیٹا تو پیر پر نہیں کھڑا ہوا ہے. وہ ہم جانتے ہیں کہ پیر پر کھڑا ہوتے ہوتے بیچارہ کا گھٹنا میں درد شروع ہو گیا, جلدی شادی کرو. اتنا سارا اسٹیٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ تھی. بولو آپ نے جنت کی شہزادی کی شادی حضرت علی کس سے کیا تھا؟ کس سے کیا تھا شادی؟ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. کچھ تھا حضرت علی کے پاس؟ بڑی دیکھتے ہو کہ کرتا کیا ہے. ارے کچھ بھی کرتا ہے, تمہاری بیٹی کو بھوکا نہیں رکھے گا وہ. سمجھ گئے؟ روزی روٹی کہاں سے لے کے آتا؟ توکل نہیں ہے, یقین نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے. ارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے روزی روٹی لکھتا ہے, دنیا میں نہیں. اور حدیث میں آیا ہے جب تک بندہ اپنا مقدر کا روزی نہیں کھا لے گا تب تک کہ وہ نہیں مرے گا. کہاں جاؤ گے مر کے, روزی نہیں کھا لو گے, نہیں ہو کے رکھے گا. حضرت فاطمہ کی نکاح اللہ کے نبی حضرت علی سے کرتے. کچھ نہیں تھا علی کے پاس, گھر نہیں تھا. سسر اللہ کے نبی چکی دیتے ہیں, بیڈ دیتے ہیں, بستر دیتے ہیں, لیکن جب مہر دینے کی بات آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کے لیے مہر چاہیے, جاؤ جو زیرہ تھا تمہارے پاس اس کو بیچ کر کے مہر لاؤ. میرے بھائیوں, آج ایک افسوس بات یہ بھی ہے, شادیوں میں لوگ مہر 50,000 60,000 بنوا رہے ہیں, لیکن جب برنے لگے گا تب بولے گا کان میں آ کر کے مہروا بخش دو. بیوی سے سنے کہ نہیں سن, نہیں جانتے ہیں. مہر معاف کر. اللہ کے بندو مہر ضروری ہے. اگر مہر نہیں دیا کسی نے اپنی بیوی کو, آج جا کے دے دو. اگر بغیر مہر کے مر گئے قیامت کے دن زانی کی شکل میں اٹھائے جاؤ گے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ مہر دے دیا کرو. سمجھ گئے؟ تو مہر ایک ضروری چیز میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو خاتون آتی ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کہو ہم شادی کر لیتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں مہر کتنی ضروری. کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کچھ نہیں ہے. کہا جاؤ تلاش کر کے لاؤ, اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے, جاؤ تلاش کر کے لاؤ. جاتے ہیں, کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. آتے ہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, مہر تو چاہیے ہی چاہیے. کیا ہے تمہارے پاس؟ کا قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ کا سورۃ القضا و سورۃ القضا, سورۃ القضا, فلاں فلاں سورت کا یاد ہے. آج بھی کبھی کبھی داماد جو ہو رہا ہے پوچھو, کبھی کبھی نوشا سے پوچھو, دولہا سے پوچھو جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم کو بلٹ چاہیے, کبھی پوچھو تم کو کتنی صورتیں یاد. ایک واقعہ بتائیں, ایسے دھمال بڑا پڑھا لکھا تھا, بیٹی دیکھنے کے لیے گیا. جب دیکھنے کے لیے گیا نا بیٹی سے, خوب پڑھا لکھا تھا. بیٹی کے باپ نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے تم کو تو ہم اپنی بیٹی دے دیں گے, لیکن ایک سوال کرنا چاہتے ہیں تم سے. کہا کیا سوال ہے؟ فوراً کا پوچھیے آپ. کہا بیٹا بتاؤ فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ ڈیمانڈ سنیے, بکنے کے لیے. جب بھائی تم تو خریدے گئے ہو جہیز میں لے کر کے, پھر ابا اما کیوں کہتے ہو مولوی صاحب لڑکوا میرا جورو کا غلام ہو گیا ہے, باتیں نہیں مان رہا, تو کس کا ہوگا؟ وہ خریدی ہے ان کو, پلنگ دیا ہے, کولر دیا ہے, بستر دیا ہے, گاڑی دیا ہے, پیسہ دیا ہے, کس کا ہوگا؟ تمہارا ہوگا. کہا کہ بیٹا بتاؤ فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ کہاں ابا فجر کی اذان 1:30 بجے ہوتی ہے. کہا کہ سنو بیٹا تم پڑھے بہت ہو, لیکن میری بیٹی کا مہر بہت مہنگا, تم ادا نہیں کر سکتے اس کو. سمجھ گئے؟ اسی لیے کہتے ہیں دیندار لڑکا تلاش کرو.
घर अच्छा नहीं है सही, लेकिन बेटी को जरूर वो खुश रखेगा इंशाअल्लाह। बहुत सारी रस्में हैं, हल्दी का रस्म, बारात का रस्म, बोलो इंशाअल्लाह बारात। बारात इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, तो क्यों इतना लोगों को लेकर के जाते हो? और जा करके वही नहीं, डिमांड उसका कि ये खाना वो खाना। और अफसोस ये लगता है, ये बात बताने दीजिए मुझको, कि बाराती लोग जाकर के, या कुछ भी हो शादी में जाकर, घर में एक हड्डी चूस चूस के खाने वाला बारात में इतना इतना खाना बर्बाद करता है। गलत है बोलो, खाने का ज़िया भी है वहां पर। अल्लाह के बंदो, खाने की कदर करो, एक एक दाने की कदर करो, अल्लाह बता देगी। वरना बाजार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ठप कर देगा अगर रिस्क की कदर नहीं करोगे तो। बहुत खाने वाला खाता है आधा छोड़, खाने में देखिए कितनी ज़िया, शादियों में वलीमे में देखिए कितना खाना छूटता है, कितनी खाने बर्बाद होते हैं, अल्लाह कितनी खाना बर्बाद। घरों में चाट, और जो शादी में चाट पहुंच करके खाएगा कहेगा मौलवी साहब मौलवी हो क्या, कै दिन से नहीं खाई उतना चाट पहुंच करके खाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने कहा कि खाना जब खाओ तो चाट पहुंच करके खाओ, हत्ता के प्लेट चाट लो, हत्ता के उंगलियों को चाट लो, उंगलियों को चाट लो, अगर नहीं चटवाते हो अपनी बीवी से चटवा लो, लेकिन उंगली को साफ करके खाओ। और ये कहा हदीस के अंदर, एक दाना अगर जमीन पर गिर जावे, अगर नहीं गंदगी ज्यादा लगी है तो उसको भी साफ करके उठा करके खाओ। तुम्हें नहीं पता कि खाने के किस दाने में अल्लाह ने बरकत रखा। कितना खाना छोड़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते पर जा रहे थे, रास्ते में देखा एक खजूर गिरा हुआ था, एक खजूर गिरा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर उठा लिया, कहा कि मैं खा लेता गिरा हुआ ये खजूर, लेकिन डर लग रहा है कहीं ये सदके का खजूर ना हो। और क्यों? इसलिए कि आले रसूल के लिए, रसूल के लिए और आले रसूल के लिए सदका खाना जायज बोलो नहीं है, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूं, लेकिन गिरा हुआ ये खजूर में खा लेता हूं। हम इतना छोड़ते। हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा दाना, अनार का एक दाना जो गिर जाता है उसको उठा करके खाती है, कहती कि अनार का एक दाना भी मैं ज़ाय होने नहीं दूंगी। आज शादियों का हाल देखिए आप, ये भी एक रस्म चला हुआ है। कदर करो खाने की अल्लाह के बंदो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया बताते, कम से कम आज से ये तो सीखोगे, कल से चाट पहुंच करके खाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था। अल्लाह अकबर, आज खा रहे हो मेरे भाइयों, हर टाइम की खा पी रहे हो, अच्छा से अच्छा खा रहे हो, तीनों टाइम हमारे दांतों पे खिलाल हो रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन शुक्र नहीं है ना। बोली साहब क्या बताएं, शुक्र करो, दांतें हिल रही है खा खा करके, लेकिन शुक्र नहीं। ऐसा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त निकले घर से निकले और निकलने पर मजबूर हुआ था। किस चीज में निकलने पर मजबूर किया था? भूख ने घर से निकलने पर मजबूर किया था। अल्लाह, नबी का घराना है, कुछ नहीं है। हजरत आयशा कहती है कि 2 महीना गुजर जाता था, महीने का 2 चांद दिख जाता था, नबी के घर में कोई खाना नहीं पकता था। नबी का घराना का गुजर बसर कैसे होता था? खजूर और पानी से गुजर बसर करते थे। एक दिन जब कुछ नहीं था नबी के पेट में, अल्लाह अकबर, कितने खानों को बर्बाद करते शादी, कुछ नहीं था नबी के पेट में, घर से निकलने पर मजबूर हो गया भूख ने। दोपहर का वक्त था, दोपहर के टाइम जब घर से निकलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या देखते हैं रास्ते में? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी घर से निकले, और आगे देखते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी निकले। कहा मा अखरजकुमा मिन बुयूतिकुमा, तुम दोनों को इस वक्त घर में किस चीज से निकलने पर मजबूर किया? कहा अल्लाह के नबी, पेट ने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह के नबी, कई दिन हो गया पेट में एक भी दाना नहीं गया है, हर दिन खाते हो अच्छा, ठंडी का दिन आ गया, निहारी बौंग खा रहे हो, लेकिन शुक्र नहीं। कहा अल्लाह के नबी, कई दिन हो गया पेट में एक दाना नहीं गया है, भूख ने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि उसी भूख ने मुझको भी घर से निकलने पर मजबूर किया। चले जाते हैं एक सहाबी के घर, आते हैं जाते हैं, सहाबी कुछ खजूरें ला करके तोड़ के लोगों के सामने रख देते हैं, खाते हैं। उसके बाद एक बकरे ज़बह करके इन लोगों को खिलाते हैं। जब खा लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, घर से जब निकले थे, भूख से निकले थे, अभी हम आसूदा और शिकम शेर हो गए हैं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जो हम खाए हुए इन नेमतों के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला
سوال کرے گا ہم سے. کھانوں کو ضائع کرتے ہو، برباد کرتے ہو، پوچھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نعمتیں دی تم نے کیا کیا، کیا کیا تم نے، کیا جواب دو گے؟ تو کھانوں کو ضائع مت کرو. ایک رسم یہ بھی. اس کے بعد ایک رسم یہ ہے کہ شادیوں میں دیکھیے آپ، اگر مان لیجئے شادی ہے، ولیمہ ہے یا بارات آئی ہے، تو عجیب مسئلہ ہے ہم لوگوں کا. ایک کیا ہے، دلہن کو آ کر کے بٹھا دیے جا کر کے اسٹیج پر، اور اجنبی مرد، غیر محرم مرد تمہاری بیوی کو دیکھ، کیوں دیکھے گا تمہاری بیوی کو؟ بلا تم کتنے بے غیرت ہو، بولو. تمہاری بیوی کا ایک ناخن تک کوئی نہیں دیکھنا چاہیے، کیوں دیکھے گا؟ غلط بات ہے. بول ارے اب تو یوں سن رہے ہیں کہ کوئی اگر سیاستداں، پولیٹکس، ایم پی، ایم ایل اے آتا ہے تو باقاعدہ خوش ہوتا ہے، لگتا ہے خوب بڑا متقی تقویٰ، اور لے جاتا ہے باقاعدہ بیوی کے پاس، اور بیوی سے ہاتھ ملواتا ہے. اس کے ساتھ کئی اور لوگ جا کر کے تمہاری بیوی کو دیکھ رہا ہے. یہ سب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بولو تم کتنے بے غیرت ہو، کیوں تمہاری بیوی کو کوئی دیکھے گا؟ بولو دکھوانا پسند کرو گے؟ باغیرت بنو. ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں. آج سے ختم کرو یہ سب سسٹم کہ ہماری بیوی کا ایک ناخن کوئی نہیں دیکھ پائے. بیوی کے بارے میں کہا با پردہ رہو، بے پردہ نہیں. ایک صحابی جنگ سے واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر جا رہے ہو، تلوار لے لو. تلوار ہو سکتا ہے راستے میں کوئی دشمن مل جاوے، مارنا اس کو. کیا دیکھتے ہیں، سنو اور باغیرت بنو. دیوس مت بنو. دیوس وہ ہے جو برائی دیکھتا ہو، بہن برائی کر رہا ہو، گھر میں برائی ہو رہا ہو، اور باقاعدہ سیاست و پولیٹکس لا کر کے خود بیوی کا چہرہ دکھا رہے ہو. تم دیوس اور تم جنت میں نہیں جاؤ گے. نہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے دیوس سے بھی جنت نہیں جائے گا. کہا جب گھر جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ آج یہ بھی ہے، یہی ہے. ارے اللہ کے بندو باغیرت بنو. بیویاں اچھی اچھی ساڑی نکال کر کے جاتی ہیں شادی کے پارٹی میں، اور وہ بھی بے پردہ جاتی ہے. یہ مسلمانوں کا بہت بڑا رسم ہے. غلط ہے، غلط ہے. بولو اچھی ساڑی، اچھی بھائی شوہر کے لیے اچھی نہیں پہنی. آج بھی شادی کے لیے جائیں گے تو 3 گھنٹہ عورتیں سجتی سنورتی ہے. کس کو دکھاؤ گے جا کر کے وہاں؟ حدیث کا حکم ہے کہ تم اپنی حسن جمال اپنے شوہر کو دکھاؤ. وہاں کس کو دکھاؤ گے جا کر کے؟ کس کو دکھاؤ؟ جو ساڑی، جو کرتا پاجامہ سجا کر کے رکھتی ہے کہ یہ فلانے کی شادی میں پہنے، جس شوہر نے بیچارہ لایا اس شوہر کے لیے کبھی نہیں پہنا، فلاں شادی میں جا کر کے پہن. ہو رہا کہ نہیں ایسا ہو رہا؟ اور کہنے والے نے ٹھیک کہا ہے. آج کل شادیوں میں دیکھو، شادیوں کی کرسیاں با پردہ پردے میں نظر آئیں گی جتنا بے پردہ عورتیں نظر آتی ہیں. وہاں کرسیاں اس سے زیادہ ڈھکی چھپی ہوئی، باقاعدہ لگا دیا جاتا ہے اس میں پردہ کہ کرسی نہ دکھے. لیکن عورتوں کا حسن و جمال خوب دیکھو. شادی کیسی رسم. وہ صحابی آتے ہیں گھر کے دروازے پہ، کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی مرد ہو تو غیرت مند بنو. دیکھتے کہ بیوی خالی گھر کے دروازے پر بے پردہ کھڑی ہے، خالی دروازے پہ کھڑی تھی. صحیح واقعہ بتا، دروازے پر کھڑی تھی. فوراً تلوار نکالتے ہیں کہ بیوی کی گردن ہی مار دیں گے، گردن مار دیں گے. اتنا ہی کرنا تھا کہ بیوی کہتی کہ میاں رکو، تھوڑا سا گھر کے اندر جا کر کے دیکھ لو کس چیز نے گھر کے دروازے پر مجھ کو نکلنے پر مجبور کیا. کہیں نہیں گئی ہے. آج ہماری بہنیں، ہماری مائیں بے پردہ روڈوں پہ گھوم رہی ہے، بے پردہ شادیوں میں جا رہی ہے. غیر محرم لڑکا اپنی آنکھیں سینک رہا ہے، دیکھ رہا ہے باقاعدہ، اور وہ بھی کیا سج سور کر کے گئی ہے. لیکن یہ دیوس مرد بیچارہ نہ منع کر رہا ہے نہ روک رہا ہے. بس خالی دروازے پر کھڑی تھی، تلوار نکال لیا کہ گردن مار دوں گا تمہارا. تم کیسے گھر کے دروازے پر آ گئی بے پردہ؟ کہا کہ دیکھو گھر کا کیا حال ہے. اللہ اکبر، کیسے غیرت مند ہے. گھر کے دروازے کے اندر جب جاتے ہیں شوہر، کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر ایک کالا ناگ یہ کڈلی بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس میں ایک ناگ سانپ بیٹھا ہوا ہے. کہ صحابی جیسے ہی جاتے ہیں تلوار سے اس کو مارنا چاہتے ہیں، نہیں پتا، راوی کہتا ہے کہ سانپ پہلے مر گیا یا صحابی پہلے مر گیا. سمجھ گئے؟ اسی لیے کہنے والے نے کیا کہا کہ سانپ گھر میں داخل ہو جائے تو پہلے اسے 3 مرتبہ کہہ دو کہ اگر شیطان ہو تو تم یہاں سے نکل جاؤ. کیونکہ شیطان، سانپ گھر میں جلدی داخل نہیں ہوتا ہے. اس کا گھر، اس کا مسکن وہ کہیں سوراخ ہے، لیکن اگر گھر میں چلا گیا تو اس کو پہلے
کہہ دیا کرو نہیں پتا، لیکن غیرت کتنا تھا وہ دیکھو. اور آج ہم کتنے بے غیرت ہیں کہ ہماری بیوی کو کوئی پولیٹکس آتا ہے، کوئی نیتا آتا ہے تو شوق سے لے جاتے ہیں جا کر کے ملوانے کے لیے، اور ملواتے ہیں باقاعدہ، اور اس کے ساتھ کئی لوگ آتا ہے اور آ کر کے تمہاری بیوی کو دیکھ رہا ہے. کیوں دیکھے گا تمہاری بیوی کو؟ بولو کیا یہ پسند کرتے ہو کہ ہماری بیوی کو کوئی دیکھے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے آپ کے سماج میں؟ بولو انشاءاللہ آج سے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو کئی ساری رسم و رواج ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے سماج میں جنم لیا ہے، ہمارے سماج میں لیا ہے. اس کے بعد یہی نہیں بلکہ شادی میں آپ دیکھیے گا جوتا چورائی کا رسم، شادی میں دیکھیے گا قرآن کے سائے میں لے جا کر کے جائے، شادی میں دیکھیے گا دودھ پلائی کا رسم. یہ ساری کی ساری چیزیں رسم و رواج ہے، ہندوانہ رسم ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. شادی کرو سنتی شادی کرو، سمجھ گئے؟ سنتی شادی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے گا، اس نکاح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دے گا. اور ایک بات جتنا جلدی ہو سکے گارجین آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ تاخیر اس فتنے کے دور میں، خاص کر کے شہوات کا فتنہ ہے، جتنا جلدی ہو سکے ان کو شادی کرا دیں. اور شادی کرو گے تو بھائی فائدہ بھی ہے. فائدہ کیا ہے کہ نگاہیں نیچی رہیں گی، ایک چیز. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تم شادی نہیں کرواتے ہو جلدی، اور زنا جو آپ کے سماج میں ہو رہا ہے تو کہتے ہو کہ فلاں کے ساتھ زنا ہو گیا، ریپ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا جب باہر تم نکلو اور تم دیکھو کہ کہیں تم کو اٹریکشن، کہیں تم کو اگر لگ رہا ہے کشش، کہیں تم کو خواہشات بھڑک رہا ہے، تو نبی کی حدیث ہے کہا کہ وہیں سے چھوڑو اور تم گھر آ جاؤ، گھر آؤ فوراً. اور کیا کہا حدیث میں؟ گھر آ کر کے اپنی بیوی سے فوراً اپنی جنسی خواہش پوری کر لو. بیچارہ جو 30 سال کا ہے اس کے پاس بیوی نہیں تو وہ کہاں جائے؟ غلط بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں، بول. اس لیے شادی کر دیا کرو. ہاں پیر پر مت کھڑا کرو، پیر پر کھڑا ہوتے تو ہم جان رہے سب کا پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد یہی نہیں بلکہ ثواب بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اپنی بیوی کے منہ میں جو ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے وہ بھی ثواب ہے، کھانا جو کھلاتا ہے وہ بھی ثواب ہے، یہاں تک کہ اپنی خواہش جو پوری کرتا ہے. بولو یہ ثواب ہے کہ نہیں ثواب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اس میں بھی ثواب ہے کہ ہم اپنی بیوی سے خواہش پوری کریں. کہا بھلا کیوں نہیں؟ ایک آدمی اگر ناجائز طریقے سے خواہش پوری کرے گا تو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہا گناہ ملے گا. ایک آدمی اگر جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ اس میں بھی ثواب ہے میرے بھائیوں. تو شادی کو آسان کرو، ایک دم آسان کرو، اتنا آسان کر دو کہ آج سے سماج میں زنا مشکل ہو جائے. اور اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کو شہر سے بھگا دیا جائے، اسے بائیکاٹ کرو، کیونکہ تم اب منہ دکھانے کے قابل سماج میں نہیں رہ گئے ہو. اس لیے شادیوں کو آسان کرو، جہیز کا رسم چھوڑو. جتنا تام جھام جو ہمارے سماج میں جکڑ لیا ہے، پکڑ لیا ہے، ہم نبی کی امتی ہیں، ہم سنت پر چلنے والے ہیں، ہم حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں. آج سے بولو انشاءاللہ ہم نبی کی سنت کے مطابق شادی کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ نے سب نے تو انشاءاللہ کہہ دیا، باتیں بہت ہو گئی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تماموں کو سنتی شادی، اسلامی شادی کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم تماموں کو اس تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ رکھ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر احسن الجزا. میں شیخ محترم کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ شیخ محترم نے آج ہم سب کو آئینہ دکھلایا ہے اور سماج کے اندر شادی بیاہ کے تعلق سے جو رسم و رواج ہے اس کے اوپر ہمیں نصیحت کی ہے. ہم سب اللہ کے گھر میں ہیں اور ہم سب نے شیخ محترم کی ہر بات پر انشاءاللہ کہا، اور یہ انشاءاللہ دل سے کہتے ہوئے آج اللہ کے گھر میں ہم گارجین حضرات بھی اور سب تمام نوجوان حضرات بھی
یہ عہد کر لیں، یہ عہد و پیمان کریں اور یہ عزم مسمم پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز آج سے ہمارے گھروں کی شادیاں شادی ہوں گی اور شریعت کے مطابق ہوں گی، بغیر رسم و رواج کے